اس طرح حملہ ہوا ایران نے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے جو دو ممالک ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا اور پاکستان میں نقصان بھی ہوا، تو ہم نے آج جو ہے جوابی بھرپور کارروائی کی، اس پر کیا کہیں گے؟ کیا اس سے کلیئر کٹ میسج چلا گیا؟ یہ ایک واضح پاکستان کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کی سورینٹی یعنی اقتدار اعلیٰ پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ برادر اسلامی ملک ایران ہو، وہ دشمن ملک انڈیا ہو، وہ ٹی ٹی پی سے افغانستان سے آپریٹ کرنے والے لوگ ہوں اور طالبان کی حکومت ہو، سب کو بتایا جا چکا ہے۔ سب کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی کارروائی کرے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب فارن آفس نے جو باضابطہ پریس ریلیز جاری کی ہے، جس کی خالد محمود تفصیلات بتا رہے تھے کہ کئی سالوں پہ محیط یہ گفتگو تھی جو ایران کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ پبلکلی ہم پہ الزام لگا رہے تھے، ہم برادر ملک بنا کے ان کو باتیں سمجھا رہے تھے، اور پھر کل جو انہوں نے آپریشن کیا پھر اس کو انہوں نے پبلک بھی کیا کہ ہاں ہم نے پرسوں رات انہوں نے سوری کیا اور اسے بتایا کہ یہ بڑا کارنامہ ہے اور پاکستان کے اندر ہم نے کسی اس پہ نہیں کیا، بلکہ جو اسرائیل نواز ایک گروپ کا نام لے کے انہوں نے کیا، اور پھر اس کی وضاحتیں شروع کر دی اور بتانا شروع کر دیا کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف مخصوص ٹارگٹ پہ گئے تھے، کسی اور جگہ پہ نہیں گئے تھے۔ تو آج جو تفصیلات آئی ہیں وہاں تقریباً 7 ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا ہے، تو بلوچ علیحدگی پسندوں کو وہاں پہ بھرپور انداز سے رہائش گاہیں اور سسٹم دیا گیا تھا، اور جہاں سے کل حملہ کیا گیا تھا اس کا جواب بھی وہاں پہ بھی پہنچایا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، پاکستان نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، جو اور اگر ہمیں کوئی چھیڑے تو ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ انڈیا نے جو کام کیا تھا جس کے اندر پھر اب ابھینندن کو پکڑا بھی گیا، ان کے طیارے بھی مار کے لائے گئے اور پھر اس کو واپس بھی بھجوایا گیا، تو جواب تھا کہ جب اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پھر جو اس کا جواب بھرپور دیا جائے گا۔ اب ایران نے بھی وہی کام کیا اور دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک میسج دیا کہ شاید یہاں ہماری مسلح افواج، ہماری حکومت کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہماری تینوں مسلح افواج فل آپریشن پہ ہیں، سمندر میں ہوں، زمین پہ ہوں یا ہوا میں ہوں، تینوں فورسز نے بھرپور انداز سے اپنی تیاری کر کے پلاننگ کر کے یہ جو انہوں نے کام کیا اس کا جواب دیا گیا، اور بتایا گیا فارن آفس میں کہ ہمارے ایران کے ساتھ برادرانہ اسلامی ملک کی طرح ایک تعلقات ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تعلقات بہت اچھے ہیں ہمارے آپس میں، لیکن جب وہاں پہ ہمارے پاس اطلاعات تھی اور ہم نے ایران کو باضابطہ طور سے کئی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ کسی بھی صورت میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا اور روکیں ان لوگوں کو جو وہاں پہ پاکستان کے خلاف بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر آ کے، کیونکہ پاکستان تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایران کی بہت زیادہ دوستی انڈیا سے ہے، لیکن کسی بھی ملک کے ساتھ ان کی دوستی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ چاہ بہار بندرگاہ ایران نے انڈیا کے ساتھ مل کے بنائی تاکہ گوادر کو انڈرمائن کیا جا سکے، پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح ہر جگہ پہ انڈیا اور ایران کے تعلقات بہت اچھے تھے، ایران ہمارے ساتھ بھی بہت اچھا تھا بہت ساری جگہوں پہ، لیکن یہ جو خاموشی کے ساتھ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کمک بچائی جا رہی تھی، رہائشیں تھی، سب کچھ تھا اور ان کو روکا نہیں جا رہا تھا پاکستان کا، جیسے فارن آفس نے بتایا کہ باقاعدہ ڈوزیر تک ان کو بچائے گئے۔ اب انڈیا کی تو ہم پبلک کرتے ہیں نا بات، اب یہاں پہ تھے برادرانہ اسلامی تعلقات کہ ایسے مسئلے نہ ہوں کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پھر اب جب ایران نے حملہ کر دیا تو پاکستان کی اسٹیٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ اس کا جواب بھرپور انداز سے دیا جائے، اور یہ بھی اس لیے پہلے آپ کو سب چیزیں بتا دی گئی تھی، اور کئی پہلے بھی آپ ان کے ایران کے کئی دفعہ لوگ ہمارے بارڈر سیکورٹی فورسز کے اوپر ادھر کراس کر کے بارڈر سے بھی آ کے لوگوں کو مار کے جا چکے ہوئے تھے، جس پہ متنبع کیا گیا تھا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم ہر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری زمین کوئی بھی کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرے گا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو آپریشن ہوا ظاہر ہے کہ اس کی ایک کاسٹ بھی ہے، اس کو پاکستان نے پوری طرح معیر بھی کیا ہے کہ کیا جواباً ایران اب کرے گا لڑائی یا ڈپلومیٹکلی اس کو ریزالو کیا جائے گا۔ چائنا کی طرف سے پاکستان اور ایران دونوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ صبر سے کام لیں، لیکن ظاہر ہے چائنا کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ چائنا نے جب انڈیا نے اگریشن شروع کیا ان کے سوائل پہ تو چائنا نے ان کی پوری ٹھکائی کی اور ان کے ساتھ تعلقات تجارتی بھی ختم نہیں کیے، تو پاکستان نے اس وقت بارڈر کو کلوز کر کے جواب دیا ہے۔ اب ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کو اکساتے ہیں
یا بتاتے ہیں کہ ہاں بات چیت کا راستہ کھلے گا, ہمارے دوست ممالک اس کے اندر آئیں گے, کیونکہ پاکستان بھی کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتا, لڑائی تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر ایک برادر اسلامی ملک ایران اور پھر لوگوں کے تعلقات آپس میں وہ سب اس بات کے متوازی ہوتے ہیں. تجارت ہے, ہمارے بلوچ ایریا کی, بلوچستان کے بہت زیادہ آبادی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. غیر رسمی تجارت کو تو روکا گیا اسمگلنگ کی بنیاد پہ, لیکن باضابطہ بجلی کی فراہمی کے معاہدے ہیں, سب چیزیں ہیں. اب یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ آئیں گی کہ پاکستان جب عالمی برادری کے تمام تر جو نکات ہیں قانونی طور پہ کہ کسی ملک کی ساورینٹی کے اوپر یا اس کے جغرافیائی سطح پہ وائلیٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن جب ہمارے ہاں ہوگا تو پھر اس کو بھی جواب تو دیا جائے گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. کہ ورنہ وہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ایک ایٹمی ملک تھا اور ذرا سی بھی جواب نہیں دے سکا کہ اس کی سوائل پہ, زمین پہ حملہ کیا گیا. تو پاکستان کو مجبور کر دیا گیا تھا ایران کی طرف سے اس بات کا جواب دینے کے لیے. اب اگر ہم جواب نہیں دیتے تو یہاں پہ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کیا کر رہی ہے, پاکستان کی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک پڑوس سے آ کے اور ہمارے اوپر حملے کرے اور ہم صرف زبانی جمع خرچ کریں ہم اپنے. کیونکہ یہ بات کل سے ہو رہی تھی, میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ پاکستان وقت اور مقام اور سب کچھ کا تعین کر چکا ہے, کرے گا نہیں اور جواب دے دیا جائے گا. تو جواب آج صبح دے دیا گیا, کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ ظاہر ہے کہ جب آپ اور ہم غیر محفوظ تصور کریں اپنے ملک میں خود کو, تو پھر تو اعتماد متزلزل ہو جائے تو ملکوں کی بقا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں جواب دینے پہ. ایران کا جواب دینا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا پاکستان کے لیے. اس کے اندر بہت زیادہ اس کو سوچ بچار کی گئی تھی کہ کس طریقے سے اگر اوائڈ کریں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو اوائڈ کرنے کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے. پاکستان نے بہت سوچ سمجھ کے یہ اسٹرائک کی ہے, اور انہیں بھی دیکھنا ہوگا ایران کی گورنمنٹ کو کہ جب پرسوں ان کے اخبارات میں خبر چھپی کہ پاکستان کے اندر سے جیش العدل جو اسرائیلی ان کے بقول حمایت یافتہ گروپ ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے, تو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے ایران میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے اس کی وضاحت دی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ وضاحت آتی پرسوں رات انہوں نے حملہ کر دیا اور پھر اس کو کلیم بھی کیا, اور پھر کل سارا دن ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی پراکسی کے ذریعے وضاحتیں کرتی رہی کہ نہیں یہ میزائل جو ہے غلطی سے پاکستان چلے گئے, آنے نہیں تھے, یہ ادھر ہی چلے گئے ہیں اور ایران میں ہی لگنے تھے لیکن یہ ادھر آ گئے. تو بہرحال پاکستان نے اب اپنا جواب دیا ہے. یہ سوچنا عالمی برادری کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. امہ جو ہے ہماری OIC مسلم امہ, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا کیا جائے کہ ایران نے ہر ایک کے ساتھ خود لڑائی شروع کی ہے, اور پاکستان نے تو سعودی عرب کے ساتھ جب ایران کے تعلقات خراب ہوئے تو پوری کوشش کی تھی کہ ان دونوں اسلامی ممالک کو قریب لایا جائے اور ان کی آپس میں سفارتی تعلقات جب ختم ہو گئے تھے اس کو بحالی کے لیے بھی کردار ادا کیا تھا. اچھا عامر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, تو ہم اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے حوالے سے خاموشی سے جو ہے وہ ایران کو کہتے رہے, جس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارا ری ایکشن ہے یہاں پر رد عمل اس طرح نہیں ہے. تو کیا وجوہات ہیں کہ ایران نے نہ صرف پاکستان بلکہ 2 دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی مزاحمتی کارروائی کی, اور اس کے علاوہ کیا ہم سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی پریشر ہے کوئی, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کم سے کم الفاظ میں کہ جو ایران میں انقلاب کے ذریعے اس وقت وہاں پہ حکومت موجود ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے کچھ اس قسم کی کارروائیاں کرتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ وہاں معاشرے میں اب بہت زیادہ آواز اٹھنی شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے زبردستی وہاں پہ لوگوں کو انقلاب کے ساتھ باندھا گیا ہے تو اس پہ کوشچن آ رہے تھے. تو اس قسم کی حرکت سے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, جبکہ انہیں چاہیے کہ اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے جوڑے. اپنے برادر اسلامی ممالک پر میزائل داغنے کی کارروائی جو آج ان کو جواب ملا ہے, یہ کہانیاں بہت ہوتی ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے, ایران جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے, لیکن میزائل اسرائیل پہ جانے کی بجائے ان کے پاکستان پہ آئے. ایک ایسے وقت میں فلسطین پہ ظلم و جبر کی انتہا کر دیا ہے اسرائیل نے, وہاں سے صرف بیان ہی چلا ہے اور کچھ نہیں چلایا, اور وہ میزائل وہ پاکستان پہ چلایا. تو یہ ایران کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اس دوگلے پن کے ساتھ وہ کب تک امہ میں مسلم امہ کے اندر کے لیے بیج ڈالتا رہے گا. یہ بنیادی طور پہ ایک شہرت تھی, ان کو اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنا تھا. اس کے لیے وہ اپنی حرکتیں, میں تو اس کو لفظ کہوں گا حرکتیں انہوں نے کی, پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو یہاں تبدیل مسئلے سے ہم کرتے ہیں تو